معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 اور 0539 کے ایک اہم موضوع فنکشنل پروز کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے 2026 کے امتحان کے اہم موضوعات پر کچھ گفتگو رکھوں گا۔ کیمبرج اردو لرننگ کے چینل پر بہت سے طلبہ اور اساتذہ کافی دنوں سے یہ فرمائش کر رہے تھے، یہ ان کا مطالبہ تھا کہ 3248 اور 0539 کے اس سوال کے اہم موضوعات کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کی جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ بھی اس وقت آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں موضوعات رکھے جائیں گے، یہ ایک پریڈکشن ہے، ایک پیشن گوئی ہے کہ موضوعات کا دائرہ یہی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی کتاب سے آپ کو مشق کرنی چاہیے، جیسے کہ اس وقت اسکرین پر موجود ہے 3248 کی کتاب بادبان اردو، جس کے صفحہ نمبر 240 سے لے کر 256 تک بے شمار فنکشنل پروز کے سوالات موجود ہیں۔ اس کتاب سے آپ استفادہ کیجئے، 0539 والے بھی کر سکتے ہیں اور 3248 والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں جو فرق ہے 0539 اور 3248 میں، وہ مارکس اسکیم کا ہے، یعنی مارکس کی جو تعداد ہے وہ کم زیادہ ہے۔ 0539 میں اس سوال کے صرف 8 نمبر ہیں اور 3248 میں اس سوال کے 14 نمبر ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے اس کو ذہن، اور پھر الفاظ کی تعداد کو بھی ذہن میں رکھیے کہ 0539 میں اس میں الفاظ کی تعداد اس سوال کے لیے 120 رکھی گئی ہے، اور آپ تھوڑی سی اپنی حد بڑھا سکتے ہیں ایگزام کے لیے، امتحان میں جواب لکھنے کے لیے، کیونکہ وہ جو کنیکٹ جو نہیں پر سے تک وغیرہ جیسے الفاظ ہیں وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مضمون میں پراپر ورڈز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 3248 میں اس سوال کے لیے 150 الفاظ ہیں اور آپ 170-80 الفاظ تک بھی جواب لکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ 0539 اور 3248 دونوں حوالوں سے اس ویڈیو کو اپنے لیے مددگار پائیں گے۔ اور اس کی مشق میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اسکرین پر موجود ہے بادبان اردو، اور یہ پرچہ اول ہے، اپنے 3248 کا جو یہ پرچہ اول کا سوال ہے۔ ای میل رائٹنگ فنکشنل پروز کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن ای میل رائٹنگ کے ساتھ درخواست اور خط وغیرہ کے حوالے سے بھی ضرور پریکٹس کرنی چاہیے، بلاگ نویسی کے حوالے سے بھی پریکٹس کرنی چاہیے، تاکہ آپ مختلف طرح کے فنکشنل پروز کو لکھنے میں مہارت حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے صفحہ نمبر 240 سے 256 بادبان اردو بک 1 آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی یہ کتاب ہے، جو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتی رہی ہے، اور آپ سب اس کے موضوعات کو کافی پسند کرتے رہے ہیں، اور اکثر جو امتحانات میں سوالات آتے ہیں وہ اس کتاب سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ مشق کی ہے، اس کتاب سے مشق کی ہے، تو امید ہے کہ آپ امتحان کے جواب کو بآسانی لکھ پائیں گے، کیونکہ سوالات کا دائرہ کیمبرج کے متعین کردہ جو موضوعات ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہی اس کتاب میں تحریر کیا گیا ہے۔ تو آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس سے مشق کیجیے۔ دیکھیے مثال کے طور پر نومبر 2025 میں جو سوال آیا آپ کے سامنے ہے اس وقت، اور یہ سوال جو ہے 3248 کا ہے۔ حال ہی میں آپ نے اپنے دوست یا سہیلی کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے بعد چھٹیاں گزاری تھیں۔ اپنے دوست یا اپنی سہیلی کو اپنے خیالات بتانے کے لیے ایک ای میل لکھیے، اور اس میں 3 جو انڈیکیٹو کانٹینٹ ہیں جس کو شامل کرنا ضروری ہے امتحان میں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہی وہ چیز ہے جو اصل آپ کو پیش کرنا ہے۔ فارمیٹ یعنی ای میل لکھ رہے ہیں، آپ خط لکھ رہے ہیں، درخواست لکھ رہے ہیں، اس میں انداز مختلف ہو جائے گا جس کا تعلق زبان یا طرز تحریر سے ہے۔ تو اگر فارمیٹ تبدیل ہوتا ہے تو صرف لہجہ، انداز، زبان، مخاطب کرنے کا طریقہ، یہ سب بدلتا ہے، لیکن جو کانٹینٹ کی بات ہے اس کانٹینٹ میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو 3 پوائنٹس ہیں، 3 اشارے ہیں، 3 جو آپ کے سامنے پرومپٹس ہیں، اس کو ضرور سامنے رکھنا ہے۔ اب یہ 3 اشارے کون سے ہیں؟ آپ اس میں اکٹھے وقت گزارنا کیسا لگا، چھٹیوں میں آپ کی پسندیدہ سرگرمی اور کیوں، مطلب کیوں ہے یہ سرگرمی، آپ نے کیوں پسند کی ہے،
یہ پسند جو پسند آپ نے کی ہے سرگرمی چھٹیوں کے لیے، وہ کیوں پسند کی ہے؟ اگلی چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت اور مصروفیات بتانا ہے کہ بھئی اپنے دوست کو آپ کیسے راغب کر رہے ہیں کہ کی بار جو ہے اگلی بار وہ آپ کے شہر آئے۔ تو اس ای میل کے 150 الفاظ ہیں، 3248 میں اس کے 6 نمبر ہیں کانٹینٹ کے، یعنی 3 اشاروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر اشارے کے لیے کم از کم 2 بات آپ ضرور لکھیے۔ اور 2 بات کیسے لکھیں گے؟ یہ آپ کی مشق جو ہے وہ کتاب سے ضرور آپ نے کی ہوگی، بات بانے اردو سے۔ طرز تحریر اور زبان کے 8 نمبر ہیں، جو کیسے مخاطب کیا، کس طرح کی لفظیات استعمال کی، کنیکٹیوز استعمال کیے کہ نہیں کیے، املا کیسی ہے، گرامر کیسی ہے، ایک آدھ محاورات کو بھی شامل کیجئے، فقرے اچھے آپ کے ہوں، جملے اچھے ہوں، پیراگراف اچھے ہوں۔ تو اس طریقے کی تمام باتوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو 8 نمبر پورے کے پورے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سوال ہے اگر آپ دیکھیں کہ 2025 میں جو سوال آیا، ایک سوال جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہ نومبر 2025 کا ہے، اب میں جو دکھا رہا ہوں وہ جون 2025 کا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، آن لائن خریداری کے بارے میں سوال آیا تھا کہ آپ نے آن لائن کوئی چیز خریدی تھی لیکن ملنے پر آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی، اپنے دوست یا اپنی سہیلی کو اس بارے میں بتانے کے لیے ایک ای میل لکھیے، اور ای میل میں 3 جو پرومپٹس ہیں، 3 اشارے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آپ نے وہ چیز کیوں خریدی تھی، آپ کو وہ چیز کیوں پسند نہیں آئی، آن لائن خریداری کے بارے میں رائے دیجیے۔ اور یہ وہی 150 الفاظ، 6 نمبر کانٹینٹ کے اور 8 نمبر لینگویج کے۔ تو جناب ایک چیز جو میں آپ کو یہاں بہت ضروری ہے آپ کو بتانا، کہ یہ جو اس قسم کی رائٹنگ ہوتی ہے، چاہے آپ ڈائریکٹڈ رائٹنگ پرانے طریقہ کار کو دیکھیں سلیبس اولڈ سلیبس میں، یا پھر یہ ای میل میں جو 3 اشارے دیے جاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اسٹرکچرڈ رائٹنگ ہے، یعنی اس میں 3 جو اشارے دیے گئے ہیں، موضوعات دیے گئے ہیں، وہ تعین کیا جا چکا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور معلومات دینی ہے۔ اگر آپ نے یہ معلومات نہیں دی تو آپ کو کنٹینٹ کے نمبر نہیں ملیں گے، یا جس پوائنٹ کو آپ نے کور نہیں کیا، 3 میں سے 2 کیا، 1 نہیں کیا، تو اس 1 پوائنٹ کے 2 نمبر آپ کو نہیں ملیں گے، یا 1 پوائنٹ کو اگر کور کیا تو ادھورا کیا، نامکمل کیا، 2 بات واضح نہیں کی، تو آپ کو پھر اس میں سے بھی 2 میں سے بھی مزید 1 نمبر کٹ جائیں گے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کانٹینٹ کو جب آپ اچھا لکھیں گے تو اسی کے مطابق پھر لینگویج کی مارکنگ ہوگی، اور اگر کانٹینٹ پوری طرح اپنے بھرپور انداز میں لکھا ہے تو لینگویج عموماً بہتر نمبر آ جاتے ہیں، الا یہ کہ آپ نے بہت زیادہ بلنڈر کیے ہوں، گرامر غلط ہو، املا غلط ہو، ادروائز اچھے ہی نمبر آ جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر میں یہ سوال آتا ہے کیسے ہے، تو یہ اب بادبان اردو کا اس وقت ایک سوال آپ کے سامنے ہے، اور یہ سوال کیا ہے، آن لائن کلاس کے دوران کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے، اپنے دوست اور سہیلی کو خط لکھیے۔ کیا صورتحال پیش آئی، طلبہ اور استاد کا رد عمل، دوست اور سہیلی کو اپنے واقعہ سنانے کی درخواست کیجیے، یعنی اپنی دوست جس کو آپ یہ ای میل لکھ رہے ہیں اس کو بھی کہیے کہ آپ کو کوئی واقعہ سنائے، اس سے ریکویسٹ کیجیے۔ اب اس کے 3 اشارے موجود ہیں، تو اب آن لائن ہی کا سوال یہ ذرا مختلف انداز میں ہے، تو آپ اس سے مدد لے کر اس طرح کی مشق کیجیے، یہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس طرح کے موضوعات، کیونکہ دیکھیں امتحان میں جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں اس سوال میں، ای میل رائٹنگ میں آپ کو اس کی مثال ابھی دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اب آپ یہ سوال دیکھیے جو 2025 کا 0539 کا ہے۔ اب 0539 میں آپ نے چھٹیوں میں اپنے علاقے کے نوجوانوں کی صحت بخش تفریح کے لیے ایک دلچسپ پروگرام بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ 25 کا سوال ہے۔ اپنے دوست اور سہیلی کو اس کے بارے میں بتائیے۔ 3 اشارے کون سے ہیں، نوجوانوں کو مصروف رکھنے کی ضرورت، صحت بخش تفریحی سرگرمیوں کی تفصیل، دوست اور سہیلی سے مدد کی درخواست۔ اب یہاں چونکہ یہ 0539 کا سوال ہے تو اس میں الفاظ کی تعداد 120 ہے، مواد کے 3 نمبر ہیں اور طرز تحریر کے 5 نمبر ہیں، تو یہ 8 نمبروں کا سوال ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوال دیا تھا، اس سوال کے حوالے سے ماضی کے پرچوں میں 2 مختلف جو سلیبس ہیں 0539 اور 3248، اس میں کہاں کہاں سملیرٹی پائی جاتی ہے۔ نومبر کا ایک اور سوال دیکھ لیجئے، جب آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، چند دن پہلے آپ نے اپنی سالگرہ خاندان والوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں منائی تھی، سالگرہ کے انتظامات آپ کی توقع کے مطابق نہیں تھے، تو آپ اس بات سے خوش نہیں، ریسٹورنٹ کے مینیجر کو شکایت کے لیے ای میل لکھیے۔ تو دیکھیے اکثر کیا ہو رہا ہے کہ ای میل آ رہی ہے تو شکایت کے لیے آ رہی ہے، یا تفریح جو آپ کر رہے ہیں چھٹیوں میں اس میں اپنے دوست کو آپ اطلاع دے رہے ہیں، سالگرہ کی جو تیاری کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ نے ریسٹورنٹ کے مینیجر کو کمپلین کی ہے، شکایت کی ہے، یا پھر جو آن لائن آپ نے خریداری کی ہے اس کا معیار خراب تھا، اس کی بھی آپ شکایت کر رہے ہیں اور اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں کہ بھئی آن لائن خریداری کے کیا نقصانات ہیں، وہ چیز کیوں آپ کو نہیں پسند آئی۔ تو یہ جو انداز ہے، اس انداز کے سوالات آپ کو بادبان اردو میں جگہ جگہ ملیں گے۔
کمپلین کرنے والا، شکایتی، یعنی مثال طور پہ اگر میں اس بار کہوں کہ آپ کو ایک ای میل لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے جس میں آپ اپنے علاقے کے مسائل، یعنی کوڑا کرکٹ بڑھ گیا ہے، گندگی ہے، مچھروں کی بہتات ہے، اس حوالے سے ایک آپ کو ای میل لکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، اپنے علاقے کے ناظم یا جو میئر ہے اس کو آپ کو ای میل دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ تو شکایت کیسے کرتے ہیں، کمپلین کیسے کرتے ہیں، یہ انداز آپ کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جب اس طرح کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ 2023-24 میں، یعنی یا تو ہم کوئی خوشخبری سنا رہے ہیں، یا ہم کوئی کمپلین کر رہے ہیں، یا کوئی ہم اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں، اس طرح کے سوال دیکھیے۔ یہ بات بانی اردو کا ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے۔ شادی کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ اپنے دوست کو، اور اپنی شادی کی میں جو شرکت نہیں کر سکا ہے، آپ اپنے سب سے عزیز دوست کی شادی میں شرکت نہیں کر سکے آپ، تو اب اس کی ناراضی کو دور کرنے کے لیے آپ ایک خط لکھ رہے ہیں، تو اب کمپلین اس کو یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن آپ اس کی کمپلین، اس کی شکایت کو دور کر رہے ہیں، مبارکباد دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کورونا کے باعث جہاز کی کمی ہے اور بہت مشکلات پیش آئی ہیں، میں آنا بھی چاہتا تھا پھر بھی نہیں آ سکا، اور پھر جلد ملاقات کا جو وعدہ ہے اس کو آپ پورا کرنے کے بارے میں، اپنی مزید جو منصوبے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا چاہیے طریقہ کار کے مطابق۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، ایک اور سوال بادبان اردو سے ہے۔ یہ سب امپورٹنٹ سوال ہو سکتے ہیں اس سال کے۔ چڑیا گھر کی سیر کے دوران جانوروں کی بدترین حالت پر آپ دل گرفتہ ہیں، آپ پریشان ہیں، تو آپ چڑیا گھر کی انتظامیہ کو آپ اپنے ریزرویشن، اپنے تحفظات سے آگاہ کر رہے ہیں، یعنی شکایت کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں اسے؟ جانوروں کے لیے غیر موزوں ماحول، یعنی انوائرمنٹ بہت خراب ہے، خوراک کی کمی، یعنی کھانا اس کو نہیں مل رہا ہے ٹھیک سے، صورتحال میں بہتری کی تجاویز دے رہے ہیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے آپ۔ تو یہ 6 نمبر اس وقت ملیں گے جب آپ تینوں ان باتوں کو اچھی طرح سے اپنے ای میل میں یا خط میں یا درخواست میں اچھی طرح سے آپ پیش کریں، اور اس کی زبان و بیان جیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اب اس طرح کے جو سوال تھے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے بات بانے اردو سے، تو ایسے سوالات آپ کو یہ پاسٹ پیپر میں ملتے چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، آپ نے مقامی کالج کے پرنسپل کو درخواست دی تھی، داخلہ منظور ہو گیا ہے، اب آپ شکریہ کا خط لکھ رہے ہیں۔ کالج میں آپ کے منتخب کردہ مضامین، یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے مارکس اسکیم بھی اس کے بارے میں۔ اسکول میں آپ کی تعلیمی کارکردگی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں رائے۔ یہ جتنی بھی باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ بات بانے اردو کا سوال ہے۔ بات بانے اردو جب شائع ہوئی تو یہ 2023 میں شائع ہوئی، 2024 میں یہ سوال آیا، ٹھیک ہے، 2024 میں یہ سوال آیا کہ 2024 میں جون میں یہ سوال آیا کہ آپ مقامی کالج کے داخلے کے لیے درخواست دی ہے آپ نے، جو منظور کر لی کی گئی ہے، اور یہ 3 اشارے جو دیے گئے ہیں اس کو شامل کر کے کالج کے پرنسپل کا شکریہ ادا کیجیے۔ کالج میں آپ کی منتخب کردہ مضامین، اسکول میں آپ کی تعلیمی کارکردگی، غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں رائے۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ بات بانے اردو کا سوال ہے۔ اب یہاں پہ ذرا سا الفاظ مختلف ہیں، ورنہ ہے وہی کہ اپنے استاد کو ای میل لکھے جس میں اعلیٰ تعلیم میں پیشہ ورانہ اہمیت کے حامل مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں مشورہ لیجیے۔ آپ کے پسندیدہ مضامین وہی جو اس سوال میں پوچھا گیا ہے 2024 کے سوال میں۔ وقت کا تقاضا، یعنی آج کے دور کا کیا تقاضا ہے، کیسے مضامین پڑھے جائیں، اور درست فیصلے کے لیے رہنمائی کی اہمیت۔ تو یہ انداز وہی ہے، یہ مشورہ کر رہے ہیں، آپ کسی اپنے سینئر سے مشورہ کر رہے ہیں یا پرنسپل کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات اکثر آتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ 2024 میں جو یہ سوال آیا ڈرامے کے بارے میں، ڈرامہ کلب میں آپ نے حصہ لیا ہے، اور اپنے دوست سہیلی کو خط لکھ کر اس ڈرامے کلب کے بارے میں بتائیے کہ ڈرامے کلب میں آپ کے جو ہے کیا کردار رہا، ڈرامے میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو پیش کیا، ڈرامے کے لیے آپ کی تیاری کیسی تھی، اور ڈرامہ دیکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنے دوست سے جو ہے وہ درخواست کیجیے۔ یہ 0539 کا سوال ہے۔ اب یہ ایگزامپل کینڈیڈیٹ رسپانس آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ یہ ہائی ٹائر جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، جو 0539 میں 3 میں سے 3 مارکس ملے، اور لینگویج میں 8 میں سے 7 نمبر ملے، تو یہ سوری 5 میں سے 4 نمبر ملے، تو 5 میں سے 4 نمبر اور 3 میں سے 3 نمبر، ٹوٹل 7 نمبر ملے۔ یہ اے اسٹار کے بچے کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس طرح کے کام کو۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس نے تینوں پوائنٹس کو 120 الفاظ میں کور کیا ہے، تینوں پوائنٹس، حالانکہ نہ پیراگراف بنائے اس نے، نہ کوئی کام کیا ہے، لیکن تینوں باتیں موجود ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ اس بچے نے بتایا ہے کہ بھئی چھٹیوں میں جو ہے وہ کیا دلچسپ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، ٹھیک ہے، یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، چھٹیوں میں کسی پرندے یا جانور کی مدد کی تھی انہوں نے۔ تو 2021 کا سوال اب آپ کو بتا رہا ہوں میں۔ ابھی ہم نے جو کیا تھا 2024 میں، اس میں تھا کہ ڈرامے کلب میں آپ کیسے شرکت کر رہے ہیں۔ یہ 2021 میں کیا سوال ہے کہ جانور کی آپ نے مدد کیسے کی تھی، اور
پہلا جو اشارہ ہے یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، آپ نے کس طرح پرندے یا جانور کی مدد کی، اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا۔ تو اسٹرکچرڈ رائٹنگ میں یہ 3 باتیں موجود ہیں۔ بچے نے بتانا شروع کر دیا ہے کہ بھئی یہ دلچسپ واقعہ جو ہے وہ کہاں پیش آیا، کہ کون سی جگہ تھی۔ اب اس نے بتایا کہ جنگل میں کیمپنگ کرتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا، کیمپنگ سائٹ میں ہم سب اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود تھے، وہاں اس نے ایک پرندے کو قید ہو کر چیختے چلاتے ہوئے دیکھا، پریشان دیکھا، اس نے جا کر اس پرندے کی مدد کی اور اس کو پنجرے سے جو ہے وہ آزاد کر دیا، اور وہ خوش ہو کر کے آزاد فضاؤں میں اڑ گیا۔ اور پھر یہ بھی بتایا اس بچے نے کہ اس واقعے سے اس نے سیکھا کیا ہے، کہ زندگی سے محروم کر کے قید کرنا پرندوں پر ظلم ہے، اور ہمیں اس طرح کے معاملے میں جو ہے اپنے 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 جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور پرندوں کو اس حال پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اس نے مختصر انداز میں بتائی ہیں۔ ہائی ٹائر مارکس ہیں، ٹوٹل کانٹینٹ کے 3 میں سے 3 نمبر ہیں، اور لینگویج میں 1 نمبر اس کے کاٹے گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس کو جو ہے 3 میں سے 2 نمبر دیے گئے ہیں، کانٹینٹ کا 1 نمبر کٹ گیا کیونکہ اس نے کیا ایکسپلین نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے اس نے یہ نہیں بتایا، جو تیسری بات ہے نا کہ مثال کے طور پہ 3 جو اشارے ہیں، یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، اس نے بتا دیا کہ کب اور کہاں پیش آیا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا اس بچے نے کہ آپ نے کس طرح پرندے اور جانور کی مدد کی۔ لیکن تیسری جو بات تھی، اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا، یہ اس کی وضاحت اس میں ذرا ٹھیک سے نہیں تھی، 1 نمبر کاٹ لیا۔ لیکن اب اس بچے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو بالکل کانٹینٹ میں صرف 1 نمبر میں ملے ہیں، اور 2 نمبر کٹ گئے، اور لینگویج میں بھی 1 ہی نمبر ملا ہے۔ تو ایسی بات ہے، لینگویج آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، کلمزی ہے، الفاظ کی بنت اچھی نہیں ہے، جملے ٹھیک نہیں ہے، کوئی کنیکٹیوز نہیں ہے، سادہ جملے بھی ٹھیک سے نہیں لکھے گئے، املا کی بھرمار ہے، املا کی غلطیوں کی۔ تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو یہ پیسجز دکھائیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے۔ دیکھیں 0539 کی آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں، کالج میں انتخاب مضامین، اب 0539 میں اتنے الفاظ کافی ہیں۔ دیکھیں 120 الفاظ کا کام ہے تو بچے نے کم الفاظ لکھیں، لیکن اگر اسی جگہ ہم دیکھتے ہیں 3248 کا جواب، تو یہ ایک ہیوی جواب ہے، جس میں آپ دیکھیں اس بچے نے کم سے کم کوئی 24 لائنیں استعمال کی ہیں، 24 سطور میں اس کا جواب ہے۔ فارمیٹ بہت عمدہ ہے، مخاطب اچھے طریقے سے کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ای میل میں تمام پرامپٹس کو، تینوں اشاروں کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور جس طرح اس میں وضاحت ہونی چاہیے، مثلا سب سے آخری جو بات اس کی ہے نا کہ غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں رائے، تو اس بچے نے بتایا ہے کہ بھئی جب میں اس میں حصہ لیتی ہوں غیر نصابی سرگرمیوں میں، آخری پیراگراف آپ دیکھیے، تو میری خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، میں غلطیوں سے سیکھتی ہوں، ہار کو تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان سرگرمیوں سے بچے مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، ان میں کئی خوبیاں اور صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا ہنر سامنے آتا ہے، اسکل سامنے آتی ہے۔ تو بچے نے صرف 2 بات پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ پوری وضاحت کی ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ الفاظ کی حد اگر دیکھی جائے تو 150 الفاظ ہیں، 150 الفاظ تو 15 لائنوں میں ختم ہو جانی چاہیے، مگر اس جواب کو ہائی ٹائر میں شمار کیا گیا ہے 2024 میں، یعنی اس کو فل مارکس ملے ہیں، 14 میں سے 14 نمبر ملے ہیں، مگر الفاظ کی تعداد کم از کم اس میں کتنی ہے آپ ذرا دیکھیے، کم سے کم 230-40 الفاظ ہیں اس میں، 230-40 الفاظ کا جواب ہے یہ۔ 150 میں لکھنا تھا، مگر اس کو ایگزامینر نے پورے نمبر دیے ہیں، کیونکہ کام میں جھول نہیں ہے، بات پوری طرح واضح ہے، زبان و بیان کی خوبیاں موجود ہیں۔ تو آپ یہ جو مختلف سوالات آپ لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ اگر 40-20 الفاظ زیادہ لکھ دے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ ایویڈنس موجود ہے 2024 کا کینڈیڈیٹ رسپانس ہے جو ہائی ٹائر والا ہے، جس میں کانٹینٹ کے بھی پورے 6 نمبر ملے ہوئے ہیں، اور زبان میں بھی اس نے پورے 8 نمبر لیے ہیں، 14 میں سے 14 مارکس لیے ہیں۔ تو 3248 اور 0539 کے تقاضے ذرا سا مختلف ہیں، اس میں ایک سوال زیادہ ہوتا ہے پیپر 2 کا، ایک سوال جس کو ہم ایکسٹینڈڈ رائٹنگ کہتے ہیں وہ پیپر 1 میں ہی کر رہا ہوتا ہے بچہ، جبکہ ہمارے 3248 میں یہ سوال پیپر 2 میں کرتا ہے، تو الفاظ کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مارکس بڑھ جاتے ہیں ای میل یا درخواست یعنی فنکشنل پروز کے۔ تو ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ جو سوال آیا تھا انتخاب مضامین کا مثال کے طور پہ، تو انتخاب مضامین کے حوالے سے جو یہ سوال ہے، اب یہ دیکھیے سیکنڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بی گریڈ کے مارکس ملے ہیں، جس کو یا اے کے قریب ملے ہیں، وہ ہے 6 میں سے 4 نمبر۔ اس نے غیر نصابی سرگرمیوں کی کوئی وضاحت نہیں کی، صرف آخر میں دیکھیے یہ ایک لائن ہے، غیر نصابی سرگرمیوں پر بہت کم تجاویز اختیار کری گئی ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس نے۔ تو اس وجہ سے اس میں کوئی کانٹینٹ کی بات ہی نہیں ملی اسے، اور ایگزامنر کو جب کوئی بات نہیں ملی تو اس نے
2 نمبر یہاں کے کاٹ لیے، اور اس کا اثر لینگویج پہ بھی پڑا، اور لینگویج پہ کیا پڑا کہ 2 نمبر لینگویج سے بھی کٹ گئے اس کے، اور لینگویج بہرحال اس کی کافی غلطیاں ہیں اور اسٹرکٹ مارکنگ ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پر اس کو پنش کم کیا گیا ہے لینگویج میں، 2 نمبر صرف اس وجہ سے کاٹے گئے ہیں کہ وہ اس کا ایک پوائنٹ ہی مسنگ ہو گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایگزام میں بچوں کو ضرور سکھائی جائے اور بتایا جائے کہ کنٹینٹ کی تمام جو پوائنٹس ہیں اس کو پوری طرح سے واضح کرو، اور ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھو کہ زبان و بیان بہتر ہو، املا کی غلطیاں نہ ہو، گرامر اچھی ہو، کنیکٹیوز ہوں، محاورات ہوں، اور فقرے اچھے ہوں، پرووربز ہوں، یہ سب چیزیں آپ جب اچھے سے لکھیں گے تو آپ کا کام اچھا ہوگا۔ آپ دیکھیں اس بچے کو کانٹینٹ میں 6 میں سے صرف 1 نمبر دیا، رائٹنگ یہ بتا رہی ہے کہ زبان اس کو بہت اچھی آتی تھی، بہت اچھے طریقے سے یہ لکھ سکتا ہے یا لکھ سکتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا وجہ ہے کہ اس بچے نے بالکل نہیں سیکھا، کوئی پوائنٹس اس میں کور ہی نہیں کیے گئے، بتایا ہی نہیں گیا کہ بھائی کالج میں اس کے مضامین جو پسند کر رہا ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے، اس نے بتایا ہی نہیں کہ اس کی سابقہ اسکول میں کیا کارکردگی رہی ہے، اس نے بتایا ہی نہیں کہ غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کو ضرور بتانی چاہیے کہ بھائی ای میل لکھو، خط لکھو، جو بھی کام آ جائے اس میں کنٹینٹ جو 3 اشارے ہیں، 3 پرومپٹ ہیں، اس کو پوری توجہ سے لکھو۔ اب یہ جو موضوعات آتے ہیں اگر ہم دیکھیں اپنے امتحان کے لیے، تو اس سال آپ دیکھیے کہ مشاغل کی اہمیت پھر ایک بار مجھے لگتا ہے کہ مشغلے کے حوالے سے، ہابیز کے حوالے سے امتحان میں سوال آ سکتا ہے، تو 2026 کے لیے بچوں کو اس طرح سے تیاری اب شروع کی جائے۔ مشاغل کی اہمیت، ہابیز کی اہمیت، مفید مشاغل کون کون سے ہیں، پرومپٹ پہلا ہے، کیوں مشاغل ضروری ہیں، یعنی کیوں زندگی کے فارغ وقت میں ہمیں مختلف سرگرمیوں میں شامل رہ کر ہم نہ صرف صحت مند رہتے ہیں بلکہ ہمارا جو مینٹل ہیلتھ ہے، ذہنی جو ایک سکون ہے، وہ سب بھی حاصل ہوتا ہے۔ فراغت میں کون کون سے کھیل ہو سکتے ہیں، کیا کیا چیز آپ کن سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ مشاغل کی اہمیت کے بارے میں ایک ای میل لکھنا یا خط لکھنا سکھائیے کسی بھی دوست کو یا جو بھی سہیلی ہے اس کو۔ اس کے بعد دوسرا جو موضوع اس سال اہم ہو سکتا ہے وہ سوشل میڈیا کی اہمیت۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بروقت معلومات اور حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے، مصنوعات یعنی پروڈکٹ کی فروخت کے حوالے سے جو آپ سیل کرتے ہیں مختلف چیزیں، اس کے حوالے سے یہ بہت اہم ٹول ہے، اور تیز ترین رابطے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ 3 اشاروں کی مدد سے خط یا ای میل لکھنا سکھائیے، اور بتائیے کہ بھائی ان باتوں کو کیسے ایک ای میل میں شامل کرنا چاہیے، 0539 ہو یا 32448 ہو، ہر جگہ یہ باتیں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلے ٹاپک پہ آپ آئیے، اس میں کیا ہے، مختلف اداروں کے جو شکایتی ای میل ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر مثال دی گئی کس کی، جو سڑکوں کی بری حالت ہوتی ہے، جیسے کراچی اگر شہر ہے تو آپ کو پتا ہے سفر کرتے ہوئے سڑکوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اگر بارش ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اور مزید مسائل بڑھ جاتے ہیں، تو بڑے بڑے گڑھے، پانی کا جمع ہونا گاڑیوں کے لیے نقصان دہ۔ 3 باتیں ہیں کہ بھئی یہ گڑھے کیسے ہو گئے ہیں اور اس میں کیا صورتحال ہے، گاڑی کیسے سفر کرتی ہے ان سڑکوں پر، سڑکوں کی کیا حالت ہے وہ بتانا ہے۔ پھر ان گڑھوں میں پانی جو جمع ہو گیا ہے، اس پانی کی جمع ہونے سے کتنے حادثات ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، کس طرح کے مسائل کا لوگ شکار ہیں، سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے، یہ سب باتیں بتائیے۔ اور پھر یہ چیزیں گاڑیوں کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کا یعنی اس کی باڈی کتنا خراب ہو رہی ہے، دھول مٹی اور کیچڑ کی وجہ سے کس طرح سے زنگ لگ رہا ہے، اور گاڑیاں جو ہے اس انجن کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کا بریک کیسے فیل ہو رہا ہے، اس کی مختلف جو سسپینشنز ہیں اس میں کیا کیا خرابی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے کہ بھئی یہ پوچھی گئی ہیں کانٹینٹ میں۔ تو شکایتی ایک ای میل لکھنا ہے، اب شکایتی ای میل آپ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھیں جو بھی آ جائے امتحان میں، لیکن شکایت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ ضرور سیکھیں۔ پھر ایک اور شکایتی جو ای میل یا خط ہو سکتا ہے یا درخواست ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ علاقے میں پھیلتا ہوا کچرا اور اس سے صحت کے مسائل۔ اب دیکھیں صفائی کے مسائل بہت اہم ایشوز ہیں، ہر جگہ لوگ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، ماحولیات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ تو اب 3 اشارے کون سے ہیں، صفائی کے مسائل۔ صفائی کے مسائل کیا ہے کہ انتظامیہ کام نہیں کر رہی ہے، لوگ کوڑا کرکٹ ہر جگہ پھینک دیتے ہیں، زندگی میں جو ہے وہ ان صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے ایک ناگواری کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ بیماریاں کیسے پھیل رہی ہیں، مچھر ہو رہے ہیں، ملیریا پھیل رہا ہے مچھروں کی وجہ سے، گندگی یا کوڑا کرکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ماحول کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور ساتھ میں بیماریوں نے گھر گھیر رکھا ہے، وائرل انفیکشن ہو رہا ہے، گندگی اور ماحول خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف طرح کے جراثیم سے معدے کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ سب باتیں آپ بتائیے۔ اسی طرح بہتری کی تجاویز کیا ہو سکتی ہے، اس پہ تھوڑا سا 2-3 جملے لکھیے۔ تو ای میل شکایتی انداز، اس پہ فوکس کیجئے، کیسے شکایت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔
کفایت شعاری کی عادت یعنی پیسے بچانے کی عادت، کم خرچ کرنے کی عادت، یہ ایک اچھی عادت ہے، پازیٹیو عادت ہے. اب اس کے بارے میں ایک ای میل لکھائیے یا خط لکھائیے بچوں کو، یا درخواست لکھوائیے. کفایت شعاری کے فائدے، فضول خرچی کے نقصانات، مستقبل میں مشکل حالات میں مددگار. تو یعنی ہم جب پیسہ سیو کرتے ہیں تو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فائدہ ہوتا ہے، ان کی شادی بیاہ میں یہ پیسے کس طرح کام آ سکتے ہیں، یا ہم آگے جب فردر ہائر اسٹڈی کے لیے باہر کی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں کفایت شعاری کی عادت کس طرح ہماری مدد کرتی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں کو دو دو چار چار جملے ان موضوعات پر لکھنا سکھائیے، تاکہ وہ ایک ای میل یا درخواست وغیرہ آسانی سے لکھ سکیں. اچھا، اس کے بعد جو اہم موضوع آ سکتا ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اس سال 2025-26 کا جو امتحان ہے اس میں سوشل میڈیا ایک اہم موضوع بن سکتا ہے، اور اس میں اخبارات بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، یعنی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ڈراما، اخبارات، یہ سب اس میں شامل ہے. لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کی. تو اس میں جو 3 اشارے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہراسمنٹ، ہراساں کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات، ذہن پر پڑنے والے منفی اثرات، تعلیمی نقصان. یعنی بچے بہت زیادہ سوشل میڈیا میں بیٹھتے ہیں تو تعلیم کو کیسے نقصان ہوتا ہے، پڑھائی پہ توجہ نہیں ہوتی، کتاب نہیں کھولتے، مشق نہیں کرتے، ریاضی، اردو، انگلش، کوئی زبان ان کی اچھی نہیں ہوتی. تو اس کا نتیجہ ظاہر سی بات ہے تعلیم پر بہت برا پڑتا ہے. ذہن پر پڑنے والے منفی اثرات میں اخلاقی چیزوں کی بات کیجیے کہ بھائی غیر اخلاقی مواد بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا میں، بری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بچوں کے ذہن پر برے اثرات ڈالتی ہیں. بچے بہت ساری فیشن اور ایسی باتوں کو بھی بہت زیادہ اپنے لیے آئیڈیل پاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے والدین کی جیب پر بھاری بوجھ بڑھتا ہے، اور وہی سب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جو سوشل میڈیا میں بچے جس فیشن کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، وہ سب ڈیمانڈ کرتے ہیں، ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں بچے. اور ہراساں کرنا، ہراسمنٹ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے کہ بچے جو ہے وہ ایک دوسرے کو بلی کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، مختلف طرح کے ایسے پیغامات ایک دوسرے کو، مطلب ایسی دھمکیاں، سائبر بولنگ، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کی جائے تو مختلف جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا، آپ ایک ای میل کی مشق کروانے سے پہلے بچوں کو مختلف پوائنٹس پر 3 4 جملے لکھانا سکھائیے، تاکہ آپ اچھی طریقے سے امتحان میں اس سوال کو کرنے میں مہارت پیدا کر سکیں. تو جناب یہ ٹاپک بھی اس سال بہت امپورٹنٹ ہے. 2026 کے لیے صبح اٹھنے کی جو فائدے ہیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک، یعنی اس میں ورزش بھی ہو سکتا ہے، اور بھی اس سے ملتے جلتے موضوعات ہیں، لیکن میں نے اس پہ ایک جو موضوع چنا ہے وہ کیا ہے؟ صحت پر پڑنے والے مثبت اثرات. اب یہ مثبت اثرات صبح خیزی کے ہوں یا ورزش کے ہوں، آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ موضوع بنتا ہے اس سال کے لیے چاند سے. تعلیم اور پیشہ ورانہ امور میں فائدہ، یعنی جب آپ صبح اٹھیں گے تو وقت پر اسکول پہنچیں گے، وقت پر کالج جائیں گے، وقت پر دفتر جائیں گے، آپ کے کاروبار میں بہتری آئے گی، آپ زیادہ وقت اپنے کام کو دے سکیں گے. تو صحت کے علاوہ پھر آپ کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کے بارے میں بتائیے. مزاج میں شگفتگی اور تازگی، جو لوگ صبح اٹھتے ہیں ان کا مزاج اچھا رہتا ہے، وہ بہت بہت تازہ دم رہتے ہیں، ان کی مختلف عادتیں بہتر ہوتی ہیں، ان کو نفسیاتی طور پر وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے. کام ہر جب وقت پہ ہو جاتا ہے تو ان کے اندر اطمینان اور سکون رہتا ہے. تو اس طرح کی باتیں آپ ضرور ای میل میں کیجیے. تو جناب یہ جو مختلف طرح کے موضوعات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ای میل رائٹنگ جو ہے وہ لازمی کیجیے، اور آپ آن لائن اسکول یا پڑھائی کے بارے میں بھی بات کیجیے. اس طرح کے موضوعات جو میں اس وقت اسکرین پر لکھ رہا ہوں، سیر خیزی کی عادت، صبح اٹھنے کے فائدے، مختلف اداروں کو شکایتی خطوط، غیر نصابی سرگرمیوں کی معلومات، آن لائن اسکول یا پڑھائی، یا میڈیا کے منفی اثرات، یہ ایکسٹینڈرڈ رائٹنگ کے موضوعات بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ای میل کے بھی موضوعات ہو سکتے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوئچ کرتے رہتے ہیں. اور ایک بات اور جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ 0539 اور 0539 اور 3248 کے موضوعات بھی ہر 2 3 سال کے بعد ایک دوسرے سے سوئچ ہو جاتے ہیں. یعنی 2023 میں جو سوال 0539 میں آیا تو ممکن ہے کہ 2025-26 میں یہ سوال جو ہے وہ 3248 میں پوچھ لیا جائے، یا 3248 میں جو سوال 2026 میں آیا ہے تو ممکن ہے کہ اگلے 2 3 سال کے بعد وہ 0539 میں پوچھ لیا جائے. تو ذرا سا ہمیں دونوں سلیبس کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے. فارغ وقت کی سرگرمیاں کیا ہے، تفریحی مقامات ہے، سیاحت ہے، ٹورزم ہے. امید ہے کہ یہ وہ موضوعات ہیں جن کو دیکھ کر آپ کوشش کریں گے کہ بات بانے اردو سے اپنے کام کو مکمل کریں. یہ جو بک ہے بات بانے اردو، اس میں کئی مطلب درجنوں موضوعات خط اور ای میل اور بلاگ وغیرہ کے لیے دیے گئے ہیں. اس سے مشق کیجیے، تیاری کیجیے. چیدہ موضوعات جو اس میں 10 12 بیان کیے گئے ہیں اس پہ زیادہ فوکس کیجیے. امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کے امتحان کے لیے سود مند ثابت ہوں گی اور آپ ای میل رائٹنگ کو اچھے طریقے سے کرنے میں کامیاب رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے. چینل کو اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے لیے مددگار ہے تو لائک بھی کیجیے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اجازت چاہتا ہوں.